السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ تجوید کے باقاعدہ تمام قواعد بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جا رہے ہوں گے، جو میں انتہائی آسان آواز میں، آسان الفاظ میں، آواز بھی یہ مراد ہے کہ ہر چیز کو یعنی اپنی آواز کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، جو سمجھ آنے والی زبان اور سادہ فہم ہو۔ تو چلیے دعا کے ساتھ میں آگے بڑھتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے جو پیچھے لیسن دیکھا تھا وہ تھا سکون اصلی اور سکون عارضی کے بارے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جاننا بہت لازم تھا، کیونکہ اب ہم مد متصل اور مد منفصل کے بعد اگلی جو اس کی قسم ہے وہ ہے مد لازم، تو اس کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اس سے پہلے سکون عارضی کا اور سکون اصلی کا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے تھا، اسی لیے پہلے میں نے ان کو آپ لوگوں کو سکھایا، اور جنہوں نے ابھی تک میری ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو وہ پیچھے جا کر سب سے پہلے وہ ان کو دیکھیں، اور پھر آگے اس کے ساتھ ہی اس کو آگے یعنی لے کر چلیں، پھر آپ لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں مد لازم، ٹھیک ہے، مد لازم کو دیکھتے ہیں کہ مد لازم کیا ہے، جو اس میں ہم نے دیکھا سکون اصلی اور سکون عارضی کو۔ تو کیونکہ اس کا مد کا جو سبب تھا وہ تھا سکون، یعنی سکون اصلی اور سکون عارضی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ مد لازم کی اقسام کتنی ہیں، وہ ہیں 4۔ نمبر 1، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ تو آج ان میں سے میں صرف ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کروں گی، اور انتہائی آسان طریقے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیسن میں اس کی کچھ مثالیں موجود ہوئیں تو میں اس کے ذریعے سے بھی ضرور سمجھاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو مد لازم کیا چیز ہے؟ یعنی مد لازم کلمی مثقل، کلمی کہتے ہیں کلمے کو، یعنی حروف کے مجموعے کو۔ حروف سے کلمہ بنتا ہے نا، جیسے اگر ہم قرآن پاک کے اندر دیکھتے ہیں عوجا، عین، واو، جیم اور الف، ٹھیک ہے، یہ مختلف حروف ہیں یعنی 4۔ تو جب ہم اسے ملا کے ادا کرتے ہیں عوجا تو یہ کلمہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مختلف کلمات جب ملتے ہیں یعنی اکٹھا ان کو پڑھا جاتا ہے تو وہ پھر جملہ کہلاتے ہیں، یا آپ لوگوں نے اردو میں بھی یقیناً سیکھا ہوگا۔ تو یہاں پر جو اس کا قاعدہ ہے مد لازم کلمی مثقل کا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمے کے اندر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی پر شد ہو، سکون اصلی پر شد ہو تو اسے مد لازم کلمی مثقل کہیں گے۔ مثال کے طور پر حاجہو، دیکھیں نا، ہا زبر الف ہا، اور اس پہ دیکھیں یہ کیا ہے، حرف مدہ ہو گیا، الف مدہ، ٹھیک ہے۔ آگے جیم پر کیا ہو گیا، پہلا ساکن اور اگلا متحرک، تو یہ کیا کہلائے گا، مشدد کہلائے گا۔ تو یہ مشدد والے جو ان سے حروف ہوں گے تو ان پہ ہم نے کیا کہنا ہے، ان کو اس قاعدے کا کیا نام ہوگا، مد لازم کلمی مثقل۔ مثقل کا ویسے کیا مطلب ہوتا ہے، بوجھل، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا بھاری ادا ہونے والے حروف۔ تو اسی طرح کیا ہے، الصافات، ٹھیک ہے، یا پھر والصافاتی، یہ دیکھیں نا، صاد کو ہم جب کھولتے ہیں، صاد زبر الف صا، اور جب فا کے اوپر تشدید ہے تو اس کے ساتھ ملائیں گے صافاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تشدید والا ہو گیا، حرف مدہ کے بعد فا پہ تشدید ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی مد لازم کلمی مثقل کہلائے گا۔
ٹھیک ہے، اب ہم اپنے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں کہ لیسن میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر مل گئی مثال، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ضرور دیکھیں گے کیونکہ ہم نے اپنے لیسن کو لے کر چلنا ہے۔ لیسن ہے ہمارا آج کا پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف، آیت نمبر ہے 45 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ چلیے آج کا لیسن ہے ہمارا 45 سے لے کر 49 تک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی اس قاعدے کی، اور یہاں پہ کوئی ایسی مثال نہیں مل رہی فی الحال یہ مد لازم کلمی مثقل کی، تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے ضرور جہاں پہ بھی ہوگا اس پہ غور و فکر کر کے تو آپ کو مزید اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ آپ قرآن پاک کے اندر جائیں، جیسے وَلَضَّالِّينَ، یہ جو سی ہے یہ سورہ الفاتحہ کی آخری لفظ ہے۔ چلیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ لازمی ہوتا ہے جب تک آپ مجھے کوئی سجیشن نہیں دیں گے تو وہی میرے لیے بھی بہتری ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔